میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جو لوگ یہ غلط قسم کی پریکٹس کر رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی وانا اور وزیرستان نہیں ہے، نہ بلوچستان ہے، اور نہ ہی آپ اس کو وانا وزیرستان یا بلوچستان بنانے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں پہ کسی صورت جبری گمشدگی کو قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ان کو آتے آتے یہ پیغام دیا گیا کہ جا کے اس کو پیغام دے دو کہ اگلا نمبر تمہارا ہے۔ میں کہتا ہوں فرعونی دعوے مت کرو، خدا بننے کی کوشش مت کرو، تمہیں کیا پتہ ہے اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہو سکتے تمہارا۔ میں کہتا ہوں اس وقت سے کرو، خوف خدا ڈالو۔ نیپال سری لنکا کا حال دیکھو، نیپال کی 3 کروڑ آبادی ہے، جب انقلاب آیا، جب نوجوان نکلے تو پھر بھاگنے والوں کو موقع نہیں ملا۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ، اور 25 کروڑ میں 60% نوجوان ہیں۔ تو آپ اپنے نمبر سے کریں، ہمارے نمبر نہ لگائے، آپ ہمیں جلانے کی کوشش نہ کریں۔ میں ان لوگوں کی اولاد ہوں، میرے باپ اجداد نے انگریز کی ڈکٹیٹرشپ قبول نہیں کی، تم تو انگریزوں کی بھی غلام ہو، میں تم سے کیسے ڈر جاؤں گا؟ میں اس تمام واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ پاکستان تحریک انصاف کے ضلع میں سے کسی ورکر کو ہاتھ لگاؤ تو مانسرا میں تمہارے دفتروں کے پتے مجھے معلوم ہے۔ یہ تو بات ہی نامعلوم افراد کہ آپ کب تک نامعلوم رہیں گے؟ ایک دن آئے گا اور وہ وقت جلدی آنے والا ہے جب قیدی نمبر 804 باہر آئے گا، وزیر اعظم پاکستان ہوگا تو آپ کو حساب دے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو معلوم ہے لسن نواب میں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھایا گیا۔ ایس ایچ او لسن نواب آپ کو ان ورکرز کے توسط سے پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے ساتھ دینا ہوگا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو رات 9 بجے کیوں اٹھایا؟ آپ کبھی کون سا دفعہ لگاتے ہیں، کبھی کون سا آرٹیکل لے آتے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں ڈرانے والوں اس وقت سے ڈرو جب اس پاکستان میں دفعہ 804 لگے گا تو تمہیں چھپنے کی جگہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ملے گی۔ آپ لوگوں کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے تھے، آپ جمہوریت کی بحالی کے لیے کھڑے تھے، آپ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے تھے، آپ اس ملک میں آئین و قانون کے لیے کھڑے تھے، آپ اس ملک میں جبری گمشدگی کے خلاف کھڑے تھے، آپ اس ملک میں فرعونوں کے خلاف کھڑے تھے، آپ اس ملک میں غاصبوں کے خلاف کھڑے تھے، آپ اس ملک میں جو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا آپ ان کے خلاف کھڑے تھے، اور آپ اس شخص کے ساتھ کھڑے تھے جو حق پہ تھا اور سچ پہ۔ اور ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے غلط جگہ پنگا لیا ہے، آپ نے جس شخص کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ حب الوطن ہے، آپ نے جس شخص کے ساتھ پنگا لیا ہے اس کے دل میں غریب کا درد ہے، آپ نے جس شخص کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ جھکنے والا نہیں ہے، آپ نے جس شخص کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ بگڑنے والا نہیں ہے، اور آپ نے جس شخص کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ ایک عاشق رسول ہے، اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ نے ایک عاشق رسول سے پنگا لیا ہے، خدا کی قسم آپ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج تقریر کا آغاز حبیب جانب صاحب کی اس نظم سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ آج سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کو یوتھ ونگ کے شیروں کو دلی طور پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ یہ تمام جماعتوں کو چیلنج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن کے نوٹس پہ صرف ایک یوتھ ونگ کے نام پہ اتنے نوجوان اکٹھے کر کے بتا دیں، ہم ان کو مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح میں یوتھ ونگ کے ڈویژنل قائد عبد الباسط میر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی قیادت میں یوتھ ونگ ہزارہ ڈویژن ہمیشہ اراوز دستے کے طور پہ کام کرتی رہی، خواہ وہ کوئی دھرنا ہو، خواہ وہ کوئی ریلی ہو، خواہ وہ کوئی احتجاج ہو، سب سے آگے یوتھ ونگ نظر آئی۔ اس لیے میں جناب ریجنل پریزیڈنٹ
अब्दुल बासित मीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं। उसके बाद आज यहां जमा होने का मकसद हमारे यूथ विंग के जिले सदर आमिर जावेद साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरह जालिम का और जुल्म का मुकाबला इन्होंने किया और जालिम के आगे बैठ नहीं की और आज भी नजरिया इमरान खान के साथ खड़े, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और जो लोग ये गलत किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, ये कोई वाना और वजीरिस्तान नहीं है, न बलोचिस्तान है, और ना ही आप इसको वाना वजीरिस्तान या बलोचिस्तान बनाने की कोशिश करें। हम यहां पे किसी सूरत जबरी गुमशुदगी को कबूल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मैं बैसियत वर्कर, हम हमेशा आप यूथ विंग वालों के हमेशा मकरूज है इस पार्टी में, जब भी बाबर सलीम खान साहब पे कोई मुश्किल वक्त आया, कभी स्टैब्लिशमेंट के किसी टाउन में उनके खिलाफ कोई बात की या कोई और साजिश उनके खिलाफ की गई, यूथ विंग हमारे साथ डट के खड़ी रही। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे खानदान की ये रिवायत नहीं है, हम अपने दोस्तों को, हम अपने साथ चलने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ते और मुश्किल में तो कभी नहीं छोड़ते। अभी ये हमारा इम्तिहान है। जिस तरह सदर साहब ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ भी जिक्र किया, इनको आते आते ये पैगाम दिया गया कि जाके उसको पैगाम दे दो कि अगला नंबर तुम्हारा है। मैं कहता हूं फिरौनी दावे मत करो, खुदा बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें क्या पता है नंबर किसका है, हो सकता है तुम्हारा। मैं कहता हूं उस वक्त से करो, खौफ खुदा डालो, उस वक्त से करो। नेपाल और श्रीलंका का हाल देखो, नेपाल की 3 करोड़ आबादी है और जब इनकलाब आया, जब नौजवान निकले बगैर किसी लीडर के, तो फिर भागने वालों को मौका नहीं मिला। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़, और 25 करोड़ में 60% नौजवान है, 60% नौजवान है। तो आप अपने नंबर से करें, हमारे नंबर में लगाए, आप हमें गिराने की कोशिश ना करें। मैं उन लोगों की औलाद हूं, मैं अबावत ने अंग्रेज की डिक्टेटरशिप कबूल नहीं की, मैं अबावत ने अंग्रेज की गुलामी नहीं की, तुम तो अंग्रेजों की भी गुलाम हो, मैं तुमसे कैसे डर जाऊंगा। इसलिए मैं इस तमाम वाकये की पुरजोर मजम्मत करता हूं और उनको यह कहना चाहता हूं कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला मानसरा में से किसी वर्कर को हाथ लगाया तो मानसरा में तुम्हारे दफ्तरों के पते मुझे मालूम है, मैं अगर एहतजाज करूंगा, मैं तो इंशाअल्लाह ताला। बाकी जैसे हमारे सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब कहते होते हैं कि हमारा दुश्मन कमजोर भी है, बेगैरत भी है और कमजोर भी है, ये तो बात थी ना मालूम अफराद की। तो मैं इनको भी कहता हूं कि आप कब तक ना मालूम रहेंगे, एक दिन आएगा और वो वक्त जल्दी आने वाला है जब कैदी नंबर 804 बाहर आएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा, तो आपको हिसाब देगा अल्लाह के फजल करम से। और बाकी जो मालूम है, आज से 2 हफ्ता पहले लसा नवाब में हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उठाया गया। मैं SHO लसा नवाब, DSP लसा नवाब, आपको इन वर्कर्स के तरफ से पैगाम देता हूं कि आपको हिसाब देना होगा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को रात 9 बजे क्यों उठाया। यह नहीं हो सकता कि आप खैबर पख्तूनख्वा में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी वर्कर को उठाएंगे और हम खामोश बैठेंगे, यह नहीं हो सकता। मैंने ये बात स्पीकर साहब के नोटिस में भी डाल चुका हूं और वजीर आला साहब के नोटिस में भी डाल चुका हूं। और क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान का इंतखाब है, कैदी नंबर 804 का इंतखाब है, वो दलेर आदमी है,
وہ بہادر آدمی ہے. اس نے مجھے فون پہ کہا, اس نے کہا کمال خان آپ مجھے ضلعی صدر صاحب کو بھی میرے ساتھ ملاؤ, اور جن کو لسن نواز سے اٹھایا گیا ان کو بھی میرے ساتھ بٹھاؤ. خدا کی قسم جنہوں نے یہ کام کیا ہے میں ان کو نشان عبرت بناؤں گا, اور میں اپنے ورکرز کو بتاؤں گا, میں اپنے ورکرز کو بتاؤں گا کہ اب آپ کے ساتھ کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. باقی میں نے جس طرح پہلے کہا کہ آپ اس وقت سے ڈرے کہ جو کام نیپال میں ہوا, جو سری لنکا میں ہوا, ان کی آبادیاں 3 کروڑ ہیں, پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, اور یہاں کا 60% حصہ نوجوان ہے. آپ کبھی کون سا دفعہ لگاتے ہیں, کبھی کون سا دفعہ لگاتے ہیں, کبھی کون سا آرٹیکل لے آتے ہیں, کبھی پی کا ایکٹ لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ڈرانے والوں اس وقت سے ڈرو جب اس پاکستان میں دفعہ 804 لگے گا تو تمہیں چھپنے کی جگہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ملے گی. باقی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صدر صاحب کو اور پوری یوتھ ونگ کو اور آپ نوجوانوں کو, اور آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجاہدین ہیں. جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے تحریک آزادی میں, تحریک ریشمی رومال میں حصہ لیا, آج تک جن جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کو تاریخ نے سنہری الفاظ میں یاد رکھا ہے. آپ لوگوں کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے تھے, آپ جمہوریت کی بحالی کے لیے کھڑے تھے, آپ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے تھے, آپ اس ملک میں آئین و قانون کے لیے کھڑے تھے, آپ اس ملک میں جبری گمشدگی کے خلاف کھڑے تھے, آپ اس ملک میں فرعونوں کے خلاف کھڑے تھے, آپ اس ملک میں غاصبوں کے خلاف کھڑے تھے, آپ اس ملک میں جو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا آپ ان کے خلاف کھڑے تھے, اور آپ اس شخص کے ساتھ کھڑے تھے جو حق پہ تھا اور سچ پہ تھا. اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے غلط جگہ پنگا لیا ہے. آپ نے جس شخص کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ حب الوطن ہے. آپ نے جس شخص کے ساتھ پنگا لیا ہے اس کے دل میں غریب کا درد ہے. آپ نے جس شخص کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ جھکنے والا نہیں ہے. آپ نے جس شخص کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ بگڑنے والا نہیں ہے. اور آپ نے جس شخص کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ ایک عاشق رسول ہے, اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ نے ایک عاشق رسول سے پنگا لیا ہے. خدا کی قسم آپ اس دنیا میں بھی ذلیل ہو گے, اس دنیا میں بھی ذلیل ہو گے. مت کرو, مت کرو. اس لیے آپ کو فخر ہونا چاہیے, آپ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنا وطن پاکستانی بھی ہے, دلیر بھی ہے اور بہادر بھی ہے. اور آپ سب بھی دلیر بھی ہیں, بہادر بھی ہیں. یہ دنیا دلیروں اور بہادروں کو یاد رکھتی ہے, یہ چوروں لٹیروں کو اور بھاگنے والوں کو یاد نہیں رکھتی. میرے نوجوانوں ایک بات اپنے دل میں بھی بٹھا لو اور اپنے ذہن میں بھی بٹھا لو, جو رات قبر میں ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا. جو رات ہم نے مرنا ہے, جو ہمارا ٹائم مقرر ہے وہ مقرر ہے, نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جان لے سکتا ہے. اس لیے آج یہ فیصلہ کریں, زندگی ہم گزاریں گے غیرت کے ساتھ, عمران کا ساتھ دیں گے غیرت کے ساتھ, عمران کا ساتھ دیں گے جذبے کے ساتھ, اور جب مرنا ہوا اللہ کو منظور ہوا تو مر بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, سچ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. میں ایک بار پھر آپ سب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ضلعی صدر صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے. یہ بات عامر جاوید کی ذات کی نہیں ہے, یہ بات عمران خان صاحب کی ذات کی نہیں ہے. یہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ کل کو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ قومیں جو صحیح اور غلط میں فرق چھوڑ دے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے آج ہمیں, کیونکہ ہم برائے نام تو ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہمیں یہاں کھڑا ہونا ہوگا. آج میں اسی موقع پہ اس کے ساتھ ساتھ مرید کے میں جو قتل عام کیا گیا, جو ظلم کیا گیا, میں اس کو فرعونیت اور یزیدیت سمجھتا ہوں. کیا کسی ملک میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں؟
کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں؟ کیوں؟ ہمارے آباء و اجداد نے اس دن کے لیے قربانیاں دی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے اپنا خون اس لیے بہا تھا، انہوں نے اس لیے نہیں بہا تھا، انہوں نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی، انہوں نے قربانی آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے دی تھی۔ اور آج اس مشن کو، قائد کے اس مشن کو، قائد تحریک، قائد انقلاب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان انشاءاللہ تعالی امنی جامعہ پہنائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو مرید کے لیے آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، ٹی ایل پی کے قائدین نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ ہمارے 1000 شہداء کی لاشیں ہمیں فراہم کر دی جائیں۔ یہ ظلم ہے، یہ میں کوئی غزہ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، یہ میں بات کر رہا ہوں پنجاب کی، اور میں یہ بات کر رہا ہوں مرید کی۔ تو اس لیے ہمیں ظلم، جبر اور اس قتل عام کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اور آج آپ کے یہاں جمع ہونا، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، یا ہم جمع ہوں گے، ہم جلسہ کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، کیا ہوگا؟ میری یہ بات آپ نے اپنے ذہن نشین کر لے اور اپنے تحریکی ساتھیوں کو پیغام دے دیں۔ آپ جب احتجاج کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، یہ ڈر جاتی ہیں، یہ پھر زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ کون کون بیٹھے ہیں اور کتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ڈرتے ہیں آپ سے۔ اس لیے اب جب بھی ہم نے احتجاج کرنا ہے، بھرپور تعداد میں کرنا ہے، ہر آدمی نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنی ہے، اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو لے کے آنا ہے، اور ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اس ظلم کی رات کو نہیں مانتے، ہم اس ظلم کو، اس قتل عام کو نہیں مانتے۔ اس لیے میں ایک بار پھر آپ سب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عامر جاوید صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ظلم کو برداشت کیا اور آج بھی نظریہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اجازت دوں گا۔ زمین بدلے، زماں بدلے، زمانے کی ہوا بدلے، زمین بدلے، زماں بدلے، زمانے کی ہوا بدلے، عمران اگر ہم تجھ سے بدلے تو ہم سے ہمارا خدا بدلے۔ شکریہ صاحب۔